السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ، عام خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ وَعَامٌ لَمْ يَخُصَّ عَنْهُ شَيْءٌ۔ ماقبل میں آپ نے عام کی تعریف کو ملاحظہ کیا تھا کہ عام ہر وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع لہو کے تمام افراد کو شامل ہو، جو اپنے معنی موضوع لہو کے تمام افراد کو شامل ہو اس کو عام کہا جاتا ہے۔ اسی عام کی یہاں سے اب مصنف علیہ الرحمہ قسمیں بیان فرماتے ہیں کہ عام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے عام خص عنہ البعض اور دوسری قسم کا نام ہے عام لم یخص عنہ شیء۔ عام خص عنہ البعض اور دوسری قسم عام لم یخص عنہ شیء۔ عام خص عنہ البعض کا مطلب ہے کہ وہ عام جس سے بعض افراد کو خارج کر لیا ہو، جس سے بعض افراد کو نکال دیا گیا ہو، اور عام لم یخص عنہ شیء کہتے ہیں اس عام کو جس سے کسی بھی فرد کو نہ نکالا گیا ہو۔ خاص کرنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو حکم عام ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہے، اس حکم عام کے افراد میں سے بعض افراد کو اس حکم عام سے خارج کر دینا، اس خارج کرنے کو کہا جاتا ہے خاص کرنا۔ تو پہلی قسم ہوئی عام خص عنہ البعض اور دوسری قسم ہوئی عام لم یخص عنہ شیء۔ مثلا ہم نے کہا کہ جماعت ثالثہ کے تمام طلباء دعوت میں جائیں گے سوائے زید اور عمر کے، کہ یہ دو لوگ دعوت میں نہیں جائیں گے۔ تو دیکھیے دعوت میں جانے کا جو حکم تھا وہ جماعت ثالثہ کے تمام افراد کے لیے عام تھا۔ اب اسی حکم عام سے ہم نے زید اور عمر کو نکال دیا دعوت میں جانے سے۔ دعوت میں جانے سے پر ان پر کیا لگا دی؟ ہم نے روک لگا دی۔ تو اسی روک لگا دینے کو، اسی حکم عام سے نکال دینے کا نام کیا ہے؟ تخصیص کرنا ہے، بعض افراد کو خاص کرنا ہے۔ اور ایک حکم عام وہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی بھی فرد کو نہیں نکالا جاتا ہے، کسی بھی فرد کو خاص نہیں کیا جاتا ہے۔ تو عام کی مصنف علیہ الرحمہ نے دو قسمیں بیان فرمائی، عام خص عنہ البعض، دوسری قسم کا نام ہے عام لم یخص عنہ شیء۔ وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ، رہا عام تو دو قسمیں ہیں اس کی، عام خص عنہ البعض پہلی قسم کا نام ہے وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، وَعَامٌ لَمْ يَخُصَّ عَنْهُ شَيْءٌ، اور دوسری قسم کا نام ہے وہ عام جس سے کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ فالعام الذي لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة الخاص في حق لزوم العمل به لا محالة۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اس عام کی بحث کا آغاز فرماتے ہیں کہ جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ تو فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وہ عام جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو تو وہ عام خاص کے درجے میں ہے۔ کس چیز میں خاص کے درجے میں ہے؟ اس عام پر
عمل کے لازم ہونے کے حق میں یقینی طور پر، یعنی جس طریقے سے خاص کے مدلول پر عمل کرنا لازم و یقینی ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ عام جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو، اس عام کے مدلول پر بھی عمل کرنا لازم و ضروری ہوگا۔ فالعام الذی لم یخص عنہ شیء، تو وہ عام جس سے کسی بھی شے کو خاص نہ کیا گیا ہو، فہو بمنزلۃ الخاص، تو وہ عام خاص کے درجے میں ہے، فی حق لزوم العمل به لا محالۃ، اس عام پر یقینی طور پر عمل کے لازم ہونے کے حق میں۔ وعلى هذا قلنا اذا قطع يد السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عام لم یخص عنہ شیء کی پہلی مثال پیش فرماتے ہیں۔ اس پہلی مثال کا ماحصل یہ ہے کہ جب کسی انسان نے کسی کے مال کو چرا لیا، اب چرا ہوا مال جو تھا اس کے پاس سے ہلاک ہو گیا، اور چوری کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ اس چور کے پاس سے جو مال مسروق ہلاک ہوا، کیا اس مال مسروق کا اس پر ضمان واجب ہوگا یا نہیں؟ اس تعلق سے امام اعظم اور امام شافعی دونوں حضرات کی رائے مختلف ہو گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مال غصب پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر چور کے پاس مال مسروق ہلاک ہو گیا تو مال مسروق ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر ضمان واجب ہوگا، جس طریقے سے مال غصب جب غاصب کے پاس ہلاک ہو جاتا ہے تب ایسی صورت میں غاصب پر ضمان واجب ہوتا ہے۔ تو اسی غصب پر قیاس کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور اس چور کے پاس مال مسروق ہلاک ہو گیا تو مال مسروق ہلاک ہونے کی صورت میں اس پر ضمان واجب ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو قیاس کیا کس پر؟ غصب پر۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے مال مسروق ہلاک ہونے کے بعد تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس چور پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ کیوں واجب نہیں ہوگا؟ اس لیے واجب نہیں ہوگا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چور اور چورنی کے چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے تو یہ ہاتھ کو کاٹ دینا جزاء بما کسبا اس تمام کا بدلہ ہوگا جو ان دونوں نے کیا، یعنی چور اور چورنی نے جو کیا اس تمام کا بدلہ کیا ہوگا؟ ہاتھ کو کاٹ دینا۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ما آیا ہے جزاء بما، بما میں ما جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ما کیا ہے؟ یہ عام ہے، عام، اور عام کا حکم ابھی آپ نے جانا کہ وہ عام جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو اس کے موجب پر اس کے مدلول پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہوتا ہے۔ لہذا اب اس کا تقاضا یہ ہوا کہ مال مسروق ہلاک ہونے کے بعد چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے، صرف اس پر مال مسروق ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان کو واجب نہیں کیا جائے۔ اس لیے واجب نہیں کیا جائے کہ آیت کریمہ میں لفظ ما کیا ہے؟ یہ عام ہے۔ اب اس کی عمومیت کا تقاضا یہ ہوا کہ چور اور چورنی کی جانب سے جو بھی جرم پائے گئے، جتنے بھی جرم پائے گئے ان تمام جرموں کی سزا اس کے ہاتھ کو کاٹ دینا ہے۔ ان تمام جرموں کی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کو کاٹ دینا ہے۔ تو جب اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو ہاتھ کو کاٹ دینا یہ اس کے تمام جرموں کی سزا ہو گئی۔ اب اگر آپ اس پر ضمان کو بھی واجب کر دیں تو ضمان کو واجب کرنے کی صورت میں اب اس کی جزا صرف اور صرف
ہاتھ کاٹنا نہیں رہے گی، بلکہ اب اس چور کی جزا ہاتھ کو کاٹنا اور زمان کو واجب کرنا، ان دونوں کا مجموعہ بنے گی، مجموعہ۔ جب ان دونوں کا مجموعہ بنے گی تو ایسی صورت میں کتاب اللہ کا جو لفظ عام تھا اس عام پر عمل نہیں ہو پائے گا، حالانکہ کتاب اللہ کے لفظ عام پر کہ جس میں کسی بھی افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو اس پر بھی عمل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اب اس عام پر اسی وقت عمل ہو پائے گا جبکہ ہم یہ کہیں کہ چور کے ہاتھ کا کاٹ دینا ہی یہ اس تمام کی جزا ہے جو اس کی جانب سے جرم پائے گئے۔ اگر زمان کو ہم واجب کریں گے تو اب صرف اور صرف ہاتھ کو کاٹنا یہ چور کی سزا نہیں ٹھہرے گا، بلکہ ہاتھ کو کاٹنا اور زمان ان دونوں کا مجموعہ یہ چور کی سزا ٹھہرے گا۔ مجموعے کی صورت میں کتاب اللہ کے لفظ عام پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے مال مسروق ہلاک ہونے کے بعد تب ایسی صورت میں اس پر زمان واجب نہیں ہوگا۔ وعلى هذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا قطع ید السارق بعد ما هلك المسروق عنده کہ جب چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اس مال کے ہلاک ہونے کے بعد جو مال مسروق اس چور کے پاس تھا، لا یجب علیہ الزمان، تو اب چور پر زمان واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے واجب نہیں ہوگا کہ آیت کریمہ میں جزاء بما کسب ہمیں جو لفظ ما ہے وہ کیا ہے؟ وہ عام ہے، لأن القطع جزاء جميع ما اکتسبہ السارق، اس لیے کہ ہاتھ کو کاٹ دینا یہ اس تمام کی جزا ہے جس کو چور نے کیا ہے۔ فإن کلمۃ ما عامۃ، اس لیے کہ کلمہ ما جو جزاء بما کسب میں ہے یہ عام ہے، عام یتناول جميع ما وجد من السارق، جو شامل ہے اس تمام جرم کو جو چور کی جانب سے پائے گئے۔ وَبِتَقْدِيرِ ایجاب الزمان، اور زمان کو واجب کرنے کی صورت میں یکون الجزاء هو المجموع، اب جزا صرف اور صرف ہاتھ کو کاٹنا نہیں رہے گی بلکہ اب جزا جو بنے گی وہ ہاتھ کو کاٹنا اور زمان ان دونوں کا مجموعہ بنے گی۔ یکون الجزاء هو المجموع، تب ایسی صورت میں جزا وہ کیا ہوگی؟ مجموعہ ہوگی۔ ولا يترك العمل به بالقياس على الغصب، لہذا ایسی صورت میں کتاب اللہ کے عام پر عمل کو ترک کرنا لازم آئے گا، کائے پر قیاس کرتے ہوئے اور سب پر قیاس کرتے ہوئے، اور سب پر قیاس کرتے ہوئے کتاب اللہ کے عام پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جب مال مسروق ہلاک ہو گیا اور چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تب ایسی صورت میں اس چور پر زمان واجب نہیں ہوگا۔ ولا يترك العمل به، اور اس عام پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا بالقیاس علی الغصب، غصب پر قیاس کرتے ہوئے۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ آیت کریمہ میں لفظ ما کیا ہے؟ یہ عام ہے، اس عام کی عمومیت کا تقاضا یہ ہے کہ چور کی جانب سے جتنے بھی جرم پائے جائیں ان تمام جرموں کی سزا کیا ہو؟ قطعی ید ہی ہو۔ اب اگر ہم زمان کو واجب کر دیتے ہیں تو پھر کتاب اللہ کی عمومیت ختم ہو جائے گی، اور کتاب اللہ کے لفظ عام کی عمومیت کو ہم غصب پر قیاس کرتے ہوئے ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے جناب والا مال مسروق ہلاک ہونے کے بعد جب چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو اس پر زمان واجب نہیں ہوگا۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد اذا قال المولى لجاریته ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ فولدت غلاما وجاریۃ لا تعتق۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ لفظ ما کے عام ہونے پر دلیل پیش فرماتے ہیں کہ لفظ ما کس طریقے سے عام ہوتا ہے، لفظ ما کے عام ہونے پر دلیل کیا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے ایک مسئلہ ذکر فرمایا ہے جو مسئلہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب کسی آقا نے اپنے باندی سے کہا ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ، اگر وہ جو تیرے پیٹ میں ہے غلام ہے، غلام یعنی کہ لڑکا ہے، فانت حرۃ تو تو آزاد ہے، فولدت غلاما وجاریۃ، لیکن جب اس نے بچے کو جنا تو ایک لڑکا جنا، وجاریۃ اور ایک باندی کو جنا، ایک لڑکی کو جنا۔ تب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایسی صورت میں لا تعتق، وہ باندی آزاد نہیں ہوگی۔
کیوں وہ باندھی آزاد نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ آقا نے جو شرط لگائی تھی وہ شرط یہ تھی کہ تیرے پیٹ میں جو اگر بچہ ہوا تمام کا تمام تو کیا ہے آزاد ہے، لیکن جب اس نے بچے کو جنا تو ایک لڑکا جنا اور ساتھ ہی میں ایک لڑکی کو بھی جنا، لہذا یہ تمام کا تمام لڑکا نہیں تھا۔ جب تمام کا تمام لڑکا نہیں تھا تو شرط نہیں پائی گئی، شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ باندھی آزاد نہیں ہوئی۔ تو اس مسئلے سے ہمیں بتانا یہ ہے کہ آقا نے کیا کہا تھا؟ انکانا ما فی بطنی کا، اگر وہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ کیا ہو؟ لڑکا ہو، لڑکا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر آقا نے جو اپنی باندھی سے کہا تھا وہ لفظ ماں کو وہاں پر استعمال کر کے کہا ہے، تو ماں کی عمومیت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ تمام کا تمام جو باندھی کے پیٹ میں ہے وہ بچہ ہوتا تب تو وہ باندھی آزاد ہو جاتی، لیکن وہ تمام کا تمام بچہ نہیں تھا بلکہ بچے کے ساتھ ساتھ اس نے بچی کو بھی جنا، اس لیے وہ باندھی آزاد نہیں ہوئی۔ تو اس مسئلے سے ہم کو پتہ چلا کہ ماں یہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد اذا قال المولى لجاریتہ، دلیل اس بات پر کہ کلمہ ما عام ہے وہ ہے کہ جس کو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب آقا نے اپنی باندھی سے کہا ان کان ما فی بطنی کا، اگر وہ جو تیرے پیٹ میں ہے غلامن بچہ ہو، فانت حرۃ تو کیا ہے آزاد ہے، فولدت غلام وجاریۃ تو اس نے ایک بچہ جنا اور ایک بچی کو جنا، لا تعتق، تو امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہوگی، اس لیے آزاد نہیں ہوگی کہ ماں، لفظ ماں یہ پیٹ میں موجود جتنی بھی چیزیں تھیں، یعنی کہ جتنا بھی مادر حمل میں، مادر رحم میں جتنا بھی تھا وہ تمام کا تمام اگر بچہ ہوتا تب وہ باندھی کیا ہوتی؟ آزاد ہوتی۔ اس تمام کو لفظ ماں کیا تھا؟ یہ شامل تھا، لہذا وہ تمام کا تمام جب وہ لڑکا نہیں تھا تب ایسی صورت میں وہ شرط نہیں پائے جانے کی وجہ سے باندھی آزاد نہیں ہوئی۔ وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ عام لم يخصان شے کی دوسری مثال پیش فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ حالت نماز میں نمازی کو جو بھی قرآن سے آسان لگے اس کو وہ پڑھ لے، لہذا جو بھی آسان لگے حالت نماز میں نمازی کو اگر وہ اس کو پڑھ لے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ جائز و درست ہو جائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں جو لفظ ما ہے فقرؤ ما، یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے، اس تمام کو عام ہے جو بھی انسان کو حالت نماز میں آسان لگے، جو بھی انسان کو حالت نماز میں میسر آئے، اب چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو چاہے وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ہو۔ لہذا آیت کریمہ میں لفظ ما کے عام ہونے کی وجہ سے آیت کریمہ نے اس بات پر دلالت کی کہ انسان اگر حالت نماز میں جو بھی اس کو میسر آئے، جو بھی اس کو آسان لگے، اگر اس کو پڑھ دے تو اس کی نماز جائز و درست ہو جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی بھی نماز نہیں ہوگی مگر سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ تو یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کا جائز ہونا یہ موقوف ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر۔ تو اب حدیث پاک نے تو تقاضا کیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، اور آیت کریمہ اس بات کو ہم کو بتاتی ہے کہ انسان نے قرآن سے کہیں سے بھی کچھ پڑھ دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو آیت کریمہ کا عموم اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب دونوں حکم کیا ہوگا؟ ٹکرا گئے۔ اب کس طریقے سے آیت کریمہ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تطبیق دی جائے گی؟ تو مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ
اور حدیث مصطفیٰ میں تطبیق اس طریقے سے دی جائے گی کہ حدیث پاک میں جو نفی ہے، نفی کہ نماز نہیں ہوگی، اس نفی کو ہم کمال پر معمول کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر اگر کسی انسان نے نماز کو ادا کیا تو نماز اس کی ناقص رہے گی۔ اگر نماز کو اسے مکمل کرنا ہے تو اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہوگا۔ بہرحال لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں جو نفی ہے، نفی مصنف فرماتے ہیں اس نفی کو ہم کائے پر محمول کریں گے؟ کمال پر محمول کریں گے، یہاں تک کہ مطلق قرأت یہ فرض ہو جائے گی، کائے کی وجہ سے؟ کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ یعنی آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی انسان کو آسان لگے قرآن سے اس کو وہ پڑھ لے، تو اس حکم قرآنی کی بنیاد پر مطلقاً قرأت، بغیر کسی تخصیص کے مطلقاً قرأت یہ کیا ہوگی؟ یہ فرض ہوگی۔ اور حدیث پاک کی وجہ سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، واجب۔ حدیث پاک کی وجہ سے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ تو دیکھیے حکم عام پر بھی عمل ہو گیا کتاب اللہ کے، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہو گیا۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ جو مثال پیش کی یہ وہ اس عام کی مثال تھی کہ جس کے مقابل خبر واحد آ گئی ہے، اور دونوں کو جمع کرنا یہاں پر کیا ہے؟ ممکن ہے۔ وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ، اور اسی کے مثل ہم کہتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے جزاء سیئۃ بما کسبا میں لفظ ما کیا تھا؟ یہ عام تھا، اسی طریقے سے عام کی یہ دوسری مثال مصنف پیش فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اس آیت کریمہ میں ما جو ہے فَإِنَّهُ عَامٌ، یہ لفظ ما عام ہے، فی جمیع ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس تمام کو شامل ہے جو بھی انسان کو قرآن سے میسر آئے۔ وَمِن ضرورتہ، لہذا اس آیت کریمہ کی ضرورت سے یہ ہوا کہ عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کا جواز موقوف نہ ہو، اس آیت کریمہ کے عموم کی وجہ۔ تو دیکھیے حکم عام پر بھی عمل ہو گیا کتاب اللہ کے، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عمل ہو گیا۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے یہ جو مثال پیش کی یہ وہ اس عام کی مثال تھی کہ جس کے مقابل خبر واحد آ گئی ہے، اور دونوں کو جمع کرنا یہاں پر کیا ہے؟ ممکن ہے۔ وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ، اور اسی کے مثل ہم کہتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے جزاء سیئۃ بما کسبا میں لفظ ما کیا تھا؟ یہ عام تھا، اسی طریقے سے عام کی یہ دوسری مثال مصنف پیش فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اس آیت کریمہ میں ما جو ہے فَإِنَّهُ عَامٌ، یہ لفظ ما عام ہے، فی جمیع ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس تمام کو شامل ہے جو بھی انسان کو قرآن سے میسر آئے۔ وَمِن ضرورتہ، لہذا اس آیت کریمہ کی ضرورت سے یہ ہوا کہ عدم توقف الجواز علی قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر نماز کا جواز موقوف نہ ہو، اس آیت کریمہ کے عموم کی وجہ سے۔ اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز کا جواز یہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پر ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو بھی قرآن سے آسان لگے اس کو وہ پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا سورہ فاتحہ کے علاوہ ہو۔ وجہ فی الخبر، لیکن حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آیا ہے کہ انہو قال، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہوگی مگر سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ اس حدیث پاک نے اس بات پر تقاضا کیا کہ نماز کا جواز موقوف ہے سورہ فاتحہ پر، اور آیت کریمہ سے ہم کو پتہ چلا کہ نماز کا جواز موقوف نہیں ہے سورہ فاتحہ پر۔ اب ہم کس طریقے سے تطبیق دیں گے؟ تو فرماتے ہیں فعملنا بہما علی وجہ، تو اب ہم عمل کریں گے ان دونوں پر، یعنی کہ کتاب اللہ کے حکم عام پر اور حدیث مصطفیٰ پر، ایسے طریقے پر لا یتغیر بھی حکم الکتاب کے جس کے ذریعے سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے، بأن نحمل الخبر، بہی طور کہ ہم خبر کو معمول کریں گے علی نفی الکمال، نفی کمال پر، حتی یکون مطلق القرأۃ فرضا لحکم الکتاب، یہاں تک کہ مطلق قرأت یہ فرض ہوگی کس کی وجہ سے؟ کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ وقرأۃ الفاتحہ واجبۃ بحکم الخبر، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہوگا کس کی وجہ سے؟ خبر واحد کے حکم کی وجہ سے۔
وَقُلْنَا ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. یہ تیسری مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ اس کو کہ جس پر اللہ رب العزت کا نام نہ لیا گیا ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کے اس جانور کو ذبح نہیں کیا، ذبح شرعی نہیں ہوا قصداً، تب ایسی صورت میں سوال یہ ہے کہ اس جانور کا گوشت حلال ہے یا حرام. اس تعلق سے امام اعظم اور امام شافعی کی رائے مختلف ہو گئی. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے جانور کا گوشت کہ جس پر قصداً بسم اللہ کو نہ پڑھا گیا ہو، اس جانور کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے جانور کا گوشت بھی کہ جس پر قصداً اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی بسم اللہ کو نہ پڑھا گیا ہو، تب بھی اس جانور کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے. تو امام شافعی جو حلال ہونے کے قائل ہیں تو وہ اس پر دلیل دیتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قصداً بسم اللہ کو چھوڑنے والے کے تعلق سے کہ اگر کسی انسان نے جانور کو ذبح کیا اور قصداً اس پر اللہ کا نام نہیں لیا تو کیا ایسی صورت میں اس جانور کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، کہ اے لوگو تم وہ گوشت کھا لو اس لیے کہ اللہ رب العزت کا نام تو ہر مسلمان انسان کے دل میں ہے، دل میں. اب اگر اس نے زبان سے نہیں لیا تب بھی کوئی بات نہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک سے کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ اگر کسی انسان نے جانور کو ذبح کرتے وقت قصداً اللہ رب العزت کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ نہ پڑھ کر کے ذبح کیا، تب بھی ایسی صورت میں امام شافعی کے نزدیک اس جانور کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم حدیث مصطفیٰ کی وجہ سے اس جانور کا گوشت بھی حلال قرار دے دیں کہ جس جانور پر قصداً بسم اللہ کو نہ پڑھا گیا ہو، تب ایسی صورت میں کتاب اللہ کا جو حکم عام ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو کر کے رہ جائے گا. اور کتاب اللہ کے حکم عام کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو کتاب اللہ کا حکم عام باطل ہو کر کے کیسے رہ جائے گا؟ اس لیے رہ جائے گا کہ جب آپ حدیث پاک کی وجہ سے قصداً بسم اللہ چھوڑنے کی صورت میں بھی اس جانور کے گوشت کو حلال قرار دے دیں گے، تو اگر کسی انسان نے بھولے سے بسم اللہ کو اگر چھوڑ دیا تو اس جانور کا گوشت تو بدرجہ اولیٰ کھانا حلال ہوگا. جب قصداً چھوڑنے کی صورت میں جانور کا گوشت حلال ہے تو بھولے سے اگر کسی انسان نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا ہوگا تو اس جانور کا گوشت کھانا بدرجہ اولیٰ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. تو اب امام اعظم فرماتے ہیں قصداً کی صورت میں بھی جانور کا گوشت حلال ہو جائے، سیون کی صورت میں بھی جانور کا گوشت حلال ہے. تو اب بتائیے یہی دو صورتیں نکلتی ہیں آیت کریمہ کے عمل کرنے کے لیے. اب آپ نے ان دونوں ہی صورتوں میں اس جانور کے گوشت کے حلال ہونے کا قول کر دیا تو پھر آیت کریمہ اب عمل نہیں کر پائے گی. لہذا اگر ہم آیت کریمہ کو عمل دلانا چاہتے ہیں تو اب آیت کریمہ کے مقابل جو حدیث آئی ہے ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر کسی انسان نے جانور کو ذبح کرتے وقت قصداً اگر خدا کا نام نہیں لیا، بسم اللہ پڑھ کر کے اس جانور کو ذبح نہیں کیا تو اس جانور کا گوشت کا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، تاکہ کتاب اللہ کے حکم عام پر عمل ہوتا رہے. تو یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے کتاب اللہ کو اس حکم عام کی مثال پیش فرمائی ہے کہ جس کے مقابل خبر واحد آ گئی ہے، اور اس خبر واحد اور کتاب اللہ کے حکم عام کے درمیان تطبیق دینا یہاں پر کیا ممکن نہیں ہے. اور جب تطبیق دینا ممکن نہ ہو تب ایسی صورت میں کتاب اللہ کے حکم عام پر عمل کیا جاتا ہے اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. وقلنا، فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے اس فرمان میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُوجِبُ حُرْمَةَ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا، کہ یہ آیت کریمہ قصداً بسم اللہ چھوڑنے کی حرمت کو کیا کرتی ہے؟ واجب کرتی ہے.
یعنی کہ اگر کسی انسان نے جانور کو ذبح کرتے وقت قصدن جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کر دیا تب ایسی صورت میں اس جانور کا گوشت کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ وجہ فی الخبر، لیکن حدیث مصطفیٰ میں آیا ہے کہ انہ علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن متروک تسمیت عامدن، اس انسان کے بارے میں کہ جس نے قصدن جان بوجھ کر جانور کو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیا ہو۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کلوہ، تم اس کا گوشت کھاؤ، اس لیے کہ فإن تسمیت اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت کا نام ہر فی قلب کل امرئ مسلم، ہر مسلمان انسان کے دل میں ہے۔ فلا یمکن التوفیق بینہما، تو مصنف فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ سے حکم کچھ اور ثابت ہوتا ہے، حدیث مصطفیٰ سے حکم اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے، لہذا اب ان دونوں کے درمیان یاد نہیں، آیت کریم اور حدیث مصطفیٰ کے درمیان تطبیق دینا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه لو ثبت الحل بترکها عامدا، اس لیے کہ اگر جناب والا حلت کو ثابت کر دیا جائے بترکها عامدا قصدا، بسم اللہ کو چھوڑنے کی صورت میں بھی، لثبت الحل بترکها ناسیا، تو حلت بھول کر اگر بسم اللہ چھوڑ دی ہوگی تو اس میں بدرجہ اولا حلت کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ تو قصدن کی صورت میں بھی اس جانور کے گوشت وغیرہ آپ حلال کر دیں گے، اور سہون کی صورت میں بھی جانور کا گوشت کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو فرماتے ہیں فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، تو اس وقت کتاب اللہ کا حکم کیا ہو جائے گا؟ مرتفع ہو جائے گا، اٹھ جائے گا۔ فیترک الخبر، تو ایسی صورت میں خبر کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا، اور کتاب اللہ کے حکم عام پر عمل کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کتاب اللہ کے اس عام کی چوتھی مثال پیش فرماتے ہیں کہ جس سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں بھی تم پر حرام ہیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں دودھ کی مقدار کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو اب اس سے اب یہ بات ثابت ہوگی کہ دودھ پینے والے بچے نے اگرچہ تھوڑا سا دودھ پیا ہو، چاہے ایک گھونٹ پیا ہو، دو گھونٹ پیا ہو، ایک چسکی پی ہو، دو چسکی پی ہو، آیت کریمہ میں جب وہ مقدار کسی بھی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ جب وہ عام ہے، عام، تب ایسی صورت میں اگرچہ وہ بچہ تھوڑا سا کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس بچے پر اس دودھ پلانے والی عورت سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے ایک چسکی یا دو چسکی یا ایک گھونٹ یا دو گھونٹ دودھ پیا، تب ایسی صورت میں وہ دودھ پلانے والی اس کی رضائی ماں نہیں ہوگی۔ جب رضائی ماں نہیں ہوگی تو اب اس عورت سے نکاح کرنا بھی اس بچے کے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ ہماری طرف سے اس لیے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا املاجتان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چسکی یا دو چسکی یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتی ہیں، ولا الاملاجۃ ولا املاجتان، اور نہ ہی ایک گھونٹ اور نہ ہی دو گھونٹ۔ تو اس حدیث پاک کی وجہ سے امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے اپنے بچے کو ایک دو چسکی دودھ پلایا، تب ایسی صورت میں وہ دودھ پلانے والی عورت اس کی بیوی بن سکتی ہے، اس کا حرام ہونا اس پر یہ جائز و درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ایک دو چسکی ایک دو گھونٹ دودھ کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو حکم ما قبل میں ذکر کیا گیا ہے وہ حکم کیا ہے؟ عام ہے، اس میں کسی بھی قید کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، ایک دو چسکی ایک دو گھونٹ ان یا اس سے زیادہ کا کسی بھی چیز کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ تو جب آیت کریمہ میں حکم کیا ہے؟ عام ہے، تو اس کے عام ہونے کا تقاضا یہ ہوا کہ بچہ اگرچہ ایک گھونٹ ہی دودھ کیوں نہ پیے، یا اس کا دودھ ایک دو مہینے تک ایک دو سال ہی تک کیوں نہ پیے، بہرحال بہر صورت دودھ تھوڑا سا پیے چاہے زیادہ پیے، بہر صورت وہ دودھ پلانے والی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں ہونے کی وجہ سے حرام ہو جائے گی۔
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا فرمان، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، وہ بھی تم پر کیا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ يَقْتَضِي بِعُمُومِهِ، تو یہ آیت کریمہ اپنے حکم کے عام ہونے کی وجہ سے مقتضی ہے کس بات کی، حرمت نکاح المرضعاتی، دودھ پلانے والے کی نکاح کے حرام ہونے کی۔ یعنی آیت کریمہ میں یہ حکم کیا ہے، عام ہے۔ عام کس معنی ہے کہ اس میں کوئی کا ذکر نہیں کی گئی ہے کتنا دودھ پلائے، بہرحال تھوڑا دودھ پلائے یا زیادہ دودھ پلائے، آیت کریمہ میں حکم میں عام ہونے کی وجہ سے وہ دودھ پلانے والی عورت اس بچے پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جائے گی۔ وقد جاء فی الخبر، الگ حدیث پاک میں آیا، یہ امام شافعی کی دلیل ہو گئی کہ لا تحرم المسۃ ولا المستان، کہ ایک چسکی اور دو چسکی یہ حرمت کو ثابت نہیں کرتی ہیں، ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، اور نہ ہی ایک گھونٹ اور نہ ہی دو گھونٹ یہ حرمت کو ثابت کرتے ہیں۔ فلم يمكن التوفیق بینہما، تو آپ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اور اس حدیث پاک کے درمیان تطبیق دینا ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ آیت کریمہ کے پیش نظر تھوڑے سے بھی دودھ پینے کی صورت میں ہم بچے کے لیے یہ قول کریں گے کہ دودھ پلانے والی اس پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے، اور حدیث پاک کی وجہ سے ایک دو چسکی ایک دو گھونٹ پینے کی بنیاد پر حرمت ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا یہاں پر جو حدیث پاک سے حکم ثابت ہوا ہے وہ آیت کریمہ سے ثابت ہونے والے حکم کے بالکل برخلاف ہے۔ اب یہاں پر کتاب اللہ پر عمل دلانے کی وجہ سے خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ فلم يمكن التوفیق بینہما، تو اب آیت کریمہ اور خبر واحد کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے۔ فیترک الخبر، تو اب ایسی صورت میں خبر کو ترک کر دیا جائے گا اور آیت کریمہ کے لفظ عموم پر عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔